نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیہ حضرات ذی وقار، لائق صاحب احترام علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری شوکت علی صاحب اور برادر مکرم حضرت مولانا علامہ محمد ابوبکر غزالی صاحب اور ان کے برادران، آج کا یہ پروگرام جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، بالکل یہ بات ایسی ہی ہے. اور قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے، میرے بعد ان کا انشاءاللہ العزیز علمی خطاب ہوگا. چند گزارشات میں بھی عرض کروں گا. اگر تمام حضرات ذرا خاموشی اختیار فرمائیں، خاص طور پر یہ نوجوان جو باہر کھڑے ہیں، انتظامیہ والے، ان سے گزارش ہے ذرا خاموشی اختیار کروائیں. جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ایک دن میں تقریباً 48 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز کے قیام میں یہ لفظ بولتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے. کیا ترجمہ اس کا ذرا پڑھیے، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے. ذرا ذوق کے لیے سب بولیں، ذرا ذوق بن جائے محفل میں. ہم 48 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے. ایک دن میں 48 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں. تو یقیناً ہم سیدھے رستے کی تلاش میں ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، سیدھے رستے پر قائم ہیں. اس لیے صراط مستقیم کی بار بار بات کرتے ہیں. ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے، دین اور شریعت نے ہمیں یہ سکھا دیا. اب آگے تھوڑا چلتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے
ہر مذہب والا، ہر عقیدے والا، ہر فرقے والا یہ بات کرتا ہے کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر مسلک والا یہ کہتا نظر آئے گا، ہر مذہب والا یہ کہتا نظر آئے گا، ہر فرقے والا یہ کہتا نظر آئے گا کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں. تو ایک سادہ لوگ، بھولا بالا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اور کون سا عقیدہ ایسا ہے، کون سی جماعت ایسی ہے، کون سا فرقہ ایسا ہے، کون سا مسلک ایسا ہے جو صراط مستقیم پر ہے. کیونکہ پریشانی یہ ہے کہ صراط مستقیم کا نام سب لیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم پر قائم کون لوگ ہیں. تو سنیو، تمہیں مبارک ہو، اس روئے زمین پر اگر کسی کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کسی کے عقیدے قرآن و حدیث کی بنیاد پر قائم ہے، تو وہ ایک اہل سنت و جماعت ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. صرف یہ الفاظی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اہل بیت کا نام لیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی گستاخیاں کی. کچھ لوگوں نے صحابہ کا نام لیا اور اہل بیت اعظام کی گستاخیاں کی. کچھ لوگ شان اولیاء کے منکر، کچھ لوگ اہل بیت کے منکر، کوئی صحابہ اکرام کی عظمت و شان کے منکر، کوئی صدیق اکبر کی صداقت کا منکر، کوئی حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف اور عدالت کا منکر، کوئی سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کا منکر، کوئی مولا کائنات مولا علی کی شجاعت و شہادت کا منکر، اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت کا منکر، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا منکر، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت کا منکر. ایک اہل سنت و جماعت ہے جو والدین کی عظمت سے لے کر اللہ کی الوہیت تک سب کو ماننے والے ہیں. ایک اہل سنت و جماعت ہے جو درجہ بدرجہ سب کو مانتے ہیں، اور جو کسی کا مقام ہے وہ اس کو دیتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہ بات ہے. اور آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہو جو بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستہ ہو، اور ان بزرگان دین کی طفیل آپ عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم ہو جائیں. بھائی عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے نا. عقائد تو سب کسی نے بیس اس کو بنا لیا کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم قرآن بڑا پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں گمراہ ہیں، بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پر ہیں. تو یہ کوئی معیار نہ ہوا. حضرات محترمہ کی عقائد وہ ہے، عقیدہ وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عقیدہ وہ ہے جو دنیا میں بھی وہی عقیدہ ہو، قبر و حشر میں بھی وہی عقیدہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو. حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو وہاں آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولیے کتنے؟ 3. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اتنا کرم ہے، اتنی رحمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے آگاہ فرما دیا اور بتا دیا کہ وہاں 3 سوال ہوں گے. جبکہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے پیپر آؤٹ ہو جائے تو ہم پیپر دوبارہ بنا لیتے ہیں. یہ پیپر پتہ چل گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پتہ چل گیا ہے کہ پیپر میں سوال یہ ہے. تو یہ کتنا کرم اور فضل اور رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ 3 سوال ہوں گے، ان کے جواب یہ ہیں، اور تیاری کرنے کے لیے وقت کتنا ہے؟ ساری عمر کی مہلت اور وقت عطا کر دیا۔ جو 3 سوال ہوتے ہیں نا، وہاں پہلا سوال یہ ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت پر زندگی نہیں گزاری وہ تو وہاں پریشان ہوگا نا، وہاں وہ کہے گا ہی آتا لا ادری میں تو جانتا ہی نہیں۔ اور دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ پھر بھی کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس نے محبت مصطفیٰ میں زندگی نہیں گزاری، وہ وہاں پریشان ہو کے کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس پر ہی کچھ گفتگو میں کروں گا۔ تیسرا سوال عام طور پر جو یہ مشہور ہو چکا ہے نا کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تیرا رسول کون سا ہے یا تیرا نبی کون ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور صاحب قبر سے یہ پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما کر، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا معنی یہ بنتا ہے، ماضی استمراری میں ہے یہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس ہستی کے متعلق جب تو دنیا میں تھا تو اس ذات کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا۔ ماضی استمراری کا اس میں ترجمہ ہے ما کنت تقول، جب مضارع پر کان یکون داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے، تو یہ ماضی کا ترجمہ ہے کہ جب تو دنیا میں تھا پوچھا یہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو کہا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا نام تک بتا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جو ہستی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق تو دنیا میں رہ کے کیا کہا کرتا تھا۔ سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب تو کیا کہتا ہے، پوچھا یہ جائے گا جب تو دنیا میں تھا، جب تو خطیب اعظم تھا، جب تو تقریریں کرتا تھا، جب تو تحریریں کرتا تھا، جب تو لیکچر دیتا تھا، جب تو تبلیغ کرتا تھا، جب تو لوگوں کو اپنی تقریروں سے دین کی طرف اپنی طرف سے بلانے کی کوشش کرتا تھا، تو بتا تب تو اس ہستی کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی۔ دنیا سنیت کے عظیم خطیب، عالم بعمل، خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کو ہے اللہ کریم علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو پوچھا یہ جائے گا کہ تو کیا کہتا تھا ان کے متعلق، تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق درست نہیں ہے، وہ نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں کہیں بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ سرخرو وہی ہوں گے، کامیاب وہی ہے جن کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، جن کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت
وہ جماعت ہے، بلکہ یہی جماعت ہے جن کے عقائد وہی ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عقائد تھے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے عقائد وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے عقائد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور منشا خداوندی کے مطابق عقائد ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ تو حضرات محترم، مختصراً یہ کہ عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، نجات کے لیے، برزخ و حشر میں نجات کے لیے عقائد کی درستگی ضروری ہے۔ اور عقائد کی درستگی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، علماء حقہ کے پاس ہے، اور بزرگان دین کے دامن کرم سے، دامن ولایت سے جو لوگ وابستہ ہیں انہی کے عقائد درست ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہے۔ حضرات محترم، میں مفتی صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔